السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مقتدی امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھے؟ بہت سے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز غلط پڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ غور سے سنیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی یہ غلطی کر رہے ہوں۔ میری باتیں سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کی نماز کی اصلاح ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیے کہ میں احناف کی بات کر رہا ہوں، دوسرے مذہب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو حنفی لوگ ہیں، جو امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے مذہب کے فالوور ہیں، تو احناف کے نزدیک مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ مقتدی جب امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو اس کے لیے قراءت کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ لہٰذا جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور وہ حنفی ہو، یعنی امام ابو حنیفہ کے مذہب کا فالوور ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہے، تلاوت نہ کرے، کچھ بھی نہ پڑھے۔ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تلاوت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ اب میں اس کی دلائل آپ کو دیتا ہوں کہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش کیوں کھڑا رہے، وہ تلاوت کیوں نہ کرے، اس کی میں دلیل دیتا ہوں آپ کو قرآن سے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ جو آیت ہے، اکثر مفسرین صحابہ کرام میں بھی، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام، اور اسی طرح تابعین میں حضرت حسن بصری ہے، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت قتادہ، مجاہد، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے نماز کے متعلق ہے، کہ جب امام جو ہے نماز کے اندر تلاوت شروع کرے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ غور سے سنے اور خاموش رہے۔ تو یہ آیت یہ فرماتے ہیں اکثر مفسرین کی یہ نماز کے متعلق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ خطبے کے متعلق ہے، جمعے کے خطبے کے متعلق، کہ جب امام خطبہ پڑھے تو آپ خاموش رہیں، غور سے سنیں، اس میں بات نہ کریں۔ بہرحال اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ نماز کے متعلق ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب امام تلاوت کرے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ خاموش کھڑا رہے، امام کے پیچھے تلاوت نہ کرے، نہ سورہ فاتحہ پڑھے اور نہ کوئی سورت پڑھے، بلکہ خاموش رہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو آپ بھی تکبیر کہے، جب وہ قراءت کرے تو آپ خاموش رہیں۔ تو دیکھیے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام تکبیر کہے آپ بھی اس کے ساتھ تکبیر کہو، لیکن اگر تلاوت کرے تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہے گا۔ اور اسی طرح تحاوی شریف صفحہ نمبر 106 میں اور سنن ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 61 میں ہے، فرماتے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، یعنی امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے، اب وہ قراءت نہ کرے امام کے پیچھے۔ تو اس حدیث سے بھی صراحتاً یہ بات معلوم ہو گئی کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموش کھڑا رہے گا، خواہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، اس میں کوئی الگ حکم نہیں ہے۔ امام جہرن تلاوت کر رہا ہو یا سرن تلاوت کر رہا ہو، مقتدی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہے گا، نہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، نہ کسی سورت کی تلاوت کرے گا، خاموشی سے کھڑا رہے گا۔ امام تکبیر کہے آپ بھی تکبیر کہو، بس۔ تو یہ تو بات ہو گئی مقتدی کے لیے کہ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہے گا، تلاوت نہیں کرے گا۔ تو کیا یہ آخر نماز تک خاموش رہے گا یا تلاوت کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب امام کے پیچھے مقتدی جیسے تکبیر تحریمہ کہے تو صرف ثنا پڑھے، ثنا کے بعد جو ہے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ اعوذ باللہ بسم اللہ یہ امام پڑھے گا، یہ امام کا کام ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ جو ہے وہ شخص پڑھتا ہے جو تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کرنے والا نماز کے اندر وہ امام ہے، تو لہٰذا امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، مقتدی صرف ثنا پڑھ کے خاموش کھڑا رہے گا۔ اب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، مقتدی خاموش کھڑا رہے گا۔ امام جب تکبیر کہہ کے رکوع میں جائے یہ بھی تکبیر کہے، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو یہ ربنا لک الحمد کہے، اسی طرح دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے 2 سجدے کر کے جب واپس کھڑا ہو جائے تب بھی مقتدی خاموش کھڑا رہے گا، امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھے گا، نہ سورہ فاتحہ اور نہ کوئی سورت۔ اس کے بعد پھر وہی رکوع وہی سجدہ، آخر میں جب وہ قعدہ کرے گا تو قعدے میں وہ بیٹھ کے التحیات پڑھ لے، امام بھی التحیات پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو وہ بھی درود شریف پڑھ کے اور دعا پڑھ کے سلام پھیرے گا، یہ بھی درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرے گا۔ لیکن اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت میں پھر یہ تیسری رکعت کے لیے صرف التحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، پھر وہی تیسری رکعت کے اندر امام سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں جائے گا، مقتدی خاموش کھڑا رہے گا، تیسری رکعت میں بھی مقتدی خاموش رہے گا، چوتھی رکعت میں بھی مقتدی خاموش رہے گا۔ ہاں، رکوع کی تسبیحات اس کو پڑھنا ہے، سجدے کی تسبیحات اس کو پڑھنا ہے، رکوع میں تسبیحات بھی پڑھے گا، سجدے میں بھی تسبیحات پڑھے گا، صرف رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات اور قعدے میں التحیات، درود اور دعا، بس۔ اس کے علاوہ امام کے پیچھے قرات نہیں پڑھنی ہے، اس کو تلاوت نہیں کرنی ہے، صرف ثنا، تکبیرات اور اسی طرح تسبیحات اور اسی طرح آخر میں التحیات، درود اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے۔ تو یہ مقتدی کی مکمل نماز کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ باقی اگر کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنانے کی ضرورت ہوئی تو میں ویڈیو بنا دوں گا، ورنہ ویسے کمنٹ میں اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔